میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو میرے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھے ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کیا بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ ثابت کریں، وہ روایات لے کر آئیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا امامت کا کہ ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اوصیاء ہیں. یہ جو قتل ہوئے ہیں امام حسن اور امام حسین اور سارے جو امام قتل ہوئے ہیں، یہ زندانوں میں رکھے گئے ہیں. واللہ باللہ تاللہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ یہی تھی، یہ رسول خدا کے اوصیاء تھے. انہوں نے ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیا، مجھے نہیں پتا حدیث ہے تو وہی سامنے لے کے آئے، مجھے بتائے سند کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے، ورنہ اس کی گواہی تو اہل بیت کے گھر سے مل رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. کیوں؟ محمد بن حنفیہ نے علی بن عبدین کی مخالفت کی کہ امام میں ہوں، اور یہ ان کی کتابوں میں. ہم تو تمام ائمہ کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو کم نہیں سمجھتے. کہ سارے جن کی بھی یہ نام لے رہے ہیں وہ سارے جن کی یہ مخالف بھی ہیں، محمد بن حنفیہ، زید بن علی، نفس الزکیہ، محمد نفس الزکیہ، امام اسماعیل، جن کی ان کی مخالفت ہے کیونکہ انہوں نے بھی امامت اپنے لیے طلب کی، ہم ان کو بھی اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات کی انہوں نے اختلاف کی، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اگر یہ ان چیزوں پر، ان واقعات پر غور کرتے تو یہ سوال ہی نہ اٹھاتے. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو خواب دکھایا، حضرت یوسف نے خواب دیکھا، حضرت یعقوب کو بتایا، بابا میں نے دیکھے 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا، اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا ہے ہی کھلا دشمن. تو وہ یہ جانتے تھے نبی کہ بھئی یہ خواب کی تعبیر کو درک کر لیں گے کہ اس کی معنی ہے حاکمیت و ولایت. اچھا، تو اللہ رب العالمین نے سیدھا سیدھا نام نہیں لیا کہ بھئی سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ یوسف یعقوب کے جانشین نے خواب دکھایا. تو بات یہ ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، ہمارا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیں. اللہ رب العالمین نے مقرر کیا حضرت یوسف کو، بھائیوں نے اختلاف کیا، حسد کیا کہ یہ منصب اسے کیوں ملا، اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. اب آپ انکار کریں کیونکہ بھائیوں نے نہیں مانا، اختلاف تھا کہ حضرت یوسف نبی نہیں ہے. اس کا سیدھا جواب نہیں، ایک منٹ مجھے پورا کرنا ہے. آپ اپنی باری میں کہہ دیجیے. ہاں جی کہ بھائی آپ انکار کریں اچھا کہ حضرت یوسف جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے. بھائیوں نے نہیں مانا، بھائیوں نے اختلاف کیا. کس لیے؟ کیا اختلاف تھا؟ وہ تو بچے تھے کہ یہ منصب اسے کیوں ملا ہے. وہ تو خواب کے ذریعے سمجھ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے. اس کے بعد حاکمیت و ولایت ہے. تو انہوں نے نہیں مانا. تو اب یہ کوئی بھی آپ کو دلیل بنانے والا یہ دلیل بناتے نہیں ملے گا کہ بھئی حضرت یوسف نبی نہیں ہے کیونکہ بھائیوں نے اختلاف کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ نہیں کہا تھا. لوگوں نے جو ہے ان کو اللہ بنا لیا. حضرت امام جعفر صادق کے بیٹوں نے لوگوں سے کہا ہی نہیں کہ ہم امام ہیں، انہوں نے بنا لیا. تو اس کا کیا مقصد کہ وہ صحیح ہے؟ امام جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے نص ہونا ضروری ہے کہ اس کے لیے نص موجود ہو، وہ بتائے. اب آپ جب ہمارے پاس یہاں اصول کافی کا چیپٹر اٹھائیں گے تو پہلے امام امیر المومنین کی جو ہے نا نص اور جو ہے اس کے سارے وہ دلائل موجود ہیں. پھر امام حسن کی نص اور سارے دلائل موجود ہیں، وہ سارے موجود ہیں. اب یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی لوگ اگر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دیکھیں لوگوں نے اس طرح سے اشتباہ کیا کہ بھئی یہ قیام کر رہے ہیں لہذا یہ امام ہے. انہوں نے کب کہا کہ ہم امام ہیں؟ اگر مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے دعویٰ کیا بھی صحیح، تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا دعویٰ کرنا پھر اس امامت کو رد کرتا ہے، بھلے اس کے پاس حدیث ہی موجود ہو، کہتا ہے کہ نہیں میں بننا چاہ رہا ہوں، تو ایسے شخص کو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ ثابت کریں، وہ روایات لے کر آئیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا امامت کا کہ ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اوصیاء ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی سیدھی کامن سینس کی بات ہے. اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک واضح چیز صاف واضح نظر آتی ہے کہ رسول خدا دنیا سے گئے ہیں. رسول خدا نے وصیت کی تھی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. جو پہلا جانشین بنے، دوسرا بنے، تیسرا بنے، کوئی بھی بنے، وہ یہ کہہ کر بنے کہ رسول خدا نے جو 12 کہے تھے، پہلا میرے لیے کہہ کر گئے، دوسرا کہے کہ میرے لیے کہہ کر گئے. اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں. امام حسن نے کہا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے. اللہ کے رسول، اچھا دیکھیں اگر مثال کے طور پر امام مہدی ہیں تو امام مہدی کا نام بھی موجود ہے
اور وہ غیبت میں ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں غیبت میں آئیں گے. بھائی جب اللہ کے رسول امام مہدی کے لیے بتا رہے ہیں تو بیچ والوں کے لیے بھی لازمی بتایا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے 12 ہوں گے, تو 12 ہوں گے تو 12 آپ کے جو اکابرین محدثین نے لکھا ہے, فتح الباری کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو 12 لکھے ہیں اس میں یزید بھی شامل ہے, مروان بھی شامل ہے, آل مروان بھی شامل ہے. یہ سب جو ہے آپ منسوب کرتے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول سے, کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے نہ کبھی کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, نہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے, لیکن آپ کے تمام اکابرین ان کو لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. کس تک میں بھائی؟ فتح الباری آپ اٹھا لیں, فتح الباری آپ اٹھا لیں, ابن حجر عسقلانی, انہوں نے یہ جو 12 امام والی حدیث ہے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد پہلے حضرت ابوبکر ہیں, دوسرے حضرت عمر ہیں, تیسرے حضرت عثمان, چوتھے مولا علی لکھا. پھر انہوں نے یزید کو بھی لکھا اور مروان کو لکھا اور آل مروان کو لکھا. وہ ظالمین, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو میرے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھے ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کیا بات کی ہے. میں نے آپ سے ایک یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, خبردار ظالم کی طرف مال بھی نہ ہونا. اللہ نے لعنت کی ہے ظالموں پر. ٹھیک ہے, آپ نے جو آیت پڑھی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, یہی تو ہم آیت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی واضح ہدایت ہے, جو اللہ کی واضح نشانیاں ہیں, کوئی ان کو اگر چھپاتا ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ وہ شخصیت جس کے لیے 300 سے زیادہ فضائل والی آیتیں اتری ہیں, وہ شخصیت کے جو قرآن کا وارث ہے, وہ شخصیت کو جسے قرآن کے کہہ رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کیا ہمارا یہ عقل اس بات کا ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ہم رسول خدا کے بعد اس شخص کا انتخاب کریں جو شجاع ہو, جو عالم ہو, جو ہر حوالے سے اسلام کے پورے اسلام کے اوپر کس کی اس کا ہے وہ احسان. یہ ایک میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, نہیں لمبا نہیں ہوگا, 2 منٹ رکیے گا ذرا بس. دیکھیں نام نہیں ہے قرآن میں, اللہ نے نہیں, اللہ کی روش نہیں ہے نام کا بتانا. یہ تیجانی صاحب نے جو اعتراض اٹھایا, یہ اعتراض اٹھتے ہیں تو اللہ کی روش نہیں ہے نام بتانے کی. اللہ کے رسول نے نام بتائے تھے, اللہ کے رسول نے نام بتائے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نام بتائے ہیں. یہ جو قتل ہوئے ہیں امام حسن اور امام حسین اور سارے جو امام قتل ہوئے ہیں, یہ زندانوں میں رکھے گئے ہیں. واللہ باللہ تاللہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ یہی تھی, یہ رسول خدا کے اوصیات ہے. کیوں سلاطین دنیا ان سے ڈرتے تھے, کیوں یہ چاہتے تھے کہ یہ زندانوں میں رہے؟ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ, اور انہی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے انہی کی وجہ سے, انہی سلاطین دنیا کی وجہ سے جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے گھر میں انہیں باقاعدہ آمادہ کیا گیا کہ آپ دعویٰ کریں تاکہ یہ اختلاف اور لوگ شکوک و شبہات میں پڑھیں. یہی تو وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ کی ہدایت چھپی رہے.